کہا فلاں بندے کے اونٹ سے بھی غلام اتار کے لے آؤ، فلاں بندے کے اونٹ سے بھی کجاوا اتار کے لے آؤ، فلاں بندے کے اونٹ سے بھی پالان اتار کے لے آؤ، فلاں بندے کے اونٹ سے بھی پالان اتار کے لے آؤ، فلاں بندے کے اونٹ سے پالان اتار کے لے آؤ۔ پالان کا ڈھیر لگا، میرے نبی نے فرمایا ان کو اوپر نیچے رکھو، اوپر نیچے رکھو، اوپر نیچے رکھو۔ اوپر نیچے رکھا گیا، ممبر بن گیا۔ یا رسول اللہ آپ مکے سے ممبر منگوا سکتے تھے، یہ اونٹوں کے پالان اتار کے ممبر کیوں بنایا ہے؟ اونٹوں کے پالانوں سے ممبر کیوں بنایا ہے؟ بھئی دیکھیں اس دور میں سب سے مشہور سواری تھی اونٹ۔ توجہ چاہوں گا اس فکرے پہ، مشہور جیسے ہمارے دور میں مشہور سواری کیا ہے؟ موٹر سائیکل سب سے مشہور سواری ہے، عام ہے، ہر بچے کو پتا ہے، ہر جوان کو، ہر مزدور کو، ہر بوڑھے کو پتا ہے یہ موٹر سائیکل ہے۔ اور پیغمبر چاہتے تھے کہ جو آج اعلان کر رہا ہو یہ ہر ایک کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس دور کی مشہور سواری تھی اونٹ۔ بھئی دیکھیں میں مثال دے کے اپنی بات کو واضح کر دیتا ہوں، ہر روز میں پڑھنے کے لیے آتا ہوں۔ آج میں آپ سے آ کے فرمائش کروں، جلدی کرو یہ میز ہٹا دو، آپ میز ہٹا دیں، کرسی بھی ہٹا دو، آپ کرسی بھی ہٹا دیں۔ میں کہوں موٹر سائیکل لے کے آ جاؤ، موٹر سائیکل لے کے آؤ، آپ موٹر سائیکل لے کے آ جائیں۔ میں کہوں اسے ڈبل سٹینڈ پہ لگا دو، دوہرے سٹینڈ پہ لگا دی، پھر میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں اور ہینڈل پکڑ لوں اور شروع ہو جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بچے ہنس رہے ہیں لیکن آپ قبر تک سب کچھ بھول جائیں گے، موٹر سائیکل والی تقریر نہیں بھولیں گے کہ کسی نے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تقریر کی تھی۔ پیغمبر نے اسی لیے میرے نبی نے اونٹوں کے پالان اتار کے ان پہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا، کس لیے کہ جب جب ان کو اونٹ نظر آئے علی کی ولایت یاد آ جائے۔ یہ جو نبی پالان اتروا کے ممبر بنا رہا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہوں مولا کے چاہنے والوں، یہ جو نبی پالان اتار کے ممبر بنا رہا ہے یہ وہی نبی ہے نا، اگر اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جاگیں 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 نیاز حسین والے نوجوانوں، آپ سے میری بات ہے، ہر پڑھے لکھے بندے سے میری بات ہے، مولا سلامت رکھے، مولا عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ بھئی دیکھیں یہ وہی نبی ہے، اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، یہ وہی نبی ہے، اپنی انگلی کے پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ کرے تو سورج واپس پلٹ آتا ہے، ایسا ہے نا، یہ سب کو پتا ہے، یہ میرا نبی وہ ہے، اگر اشارہ کرے تو سورج آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر ممبر ہی چاہیے تھا، اگر ممبر ہی کی ضرورت تھی غدیر میں، تو ایک ممبر کعبے میں بھی تھا، ایک ممبر آپ کی مسجد میں بھی تھا، اشارہ کرتے ممبر اڑتا ہوا آپ کے قدموں میں آ جاتا، ممبر اڑتا ہوا آپ کے پاس آ جاتا۔ یا رسول اللہ وہاں سے ممبر منگوا لیتے، یہ پالان کا بنا ہوا ممبر اچھا تو نہیں لگتا، آخر آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطاب کریں گے، آواز پیغمبر آئی غلطی نہ کر، میں جان بوجھ کے ان سے ممبر بنوا رہا ہوں اور انہی سے بنوانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ ان سے کیوں بنوانا ہے؟ کہا انہیں درس دے رہا ہوں، انہیں سبق پڑھا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کیسا سبق؟ کہا انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے بتائے بغیر تم خالی ممبر نہیں بنا سکتے تو ممبر والا کیسے بنا سکتے ہو؟ سلامت رہے بھائی، آباد و شاد رہے۔ کیا تم اندھیروں میں نہیں کھڑے تھے؟ میں نے تمہیں روشنی کے سفر دکھایا ہے۔ کیا تم تاریکیوں میں نہیں ڈوبے ہوئے تھے؟ میں نے تمہیں پکڑ کے روشنی میں کھڑے کیا ہے۔ تم جہنم کے دروازے پہ پہنچے ہوئے تھے، میں نے تمہیں پکڑ کے جنت کے دروازے پہ کھڑے کر دیا ہے۔ تم اتنے جاہل تھے کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، میں نے تمہیں بیٹی کی تعظیم کرنا سکھائی ہے۔ تم اتنے جاہل تھے کہ تمہارے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہاریں تھی، اب میں تمہارے ہاتھوں میں حکومت کی مہاریں دینے جا رہا ہوں، حکومت کی مہاریں دینے جا رہا ہوں۔ کیا میں نے تم پہ احسان نہیں کیا کہ تمہیں اللہ کی پہچان کروائی ہے، تمہیں جنت کا راستہ دکھایا ہے، قرآن جیسا تحفہ دیا ہے، رمضان کے روزے تمہیں دیے ہیں، اللہ کا بیت اللہ کا حج کرنا تمہیں سکھایا ہے؟ جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا میں تمہارا مولا ہوں کہ نہیں ہوں؟ جی یا رسول اللہ۔ جب سب نے کہا نا کہ مولا ہے تو پھر قدیر کے حکم سے غدیر کے ممبر پہ نبیوں کے سلطان نے، ولیوں کے سلطان کا ہاتھ پکڑ
کے بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ ماشاءاللہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اعلان ہو چکا علی کی ولایت، علی کو مولا بنایا جا چکا۔ رسول ممبر سے اترے، علی بھی ممبر سے اترے۔ اترتے ہی نبی نے پتہ کیا کہا جلدی کرو ممبر کو توڑ دو۔ آگے بھائی جلدی ممبر کو توڑو، جلدی ممبر کو توڑ دو، جلدی ممبر کو توڑ دو، پالان ہٹاؤ، دوبارہ اپنے اپنے اونٹوں پہ رکھو، چلو جلدی، دوبارہ اپنے اپنے اونٹوں پہ دوبارہ پالان رکھو۔ دوبارہ رکھے گئے۔ یا رسول اللہ، ابھی چند لمحے پہلے آپ نے خود ممبر بنوایا اور پھر اعلان کرنے کے بعد فوراً ہی ممبر تڑوا دیا۔ کچھ لمحے بنا رہنے دیتے، شاید کوئی اور بھی اس پہ چڑھ جاتا۔ یا رسول اللہ کچھ لمحے تو ممبر رہنے دیتے۔ یا رسول اللہ یہ غدیر والا ممبر فوراً بنوا کے فوراً کیوں تڑوا دیا ہے؟ حالانکہ آپ کی پاک مسجد میں، مسجد نبوی میں آپ کا ممبر پڑا ہوا تھا اور آپ کے جانے کے 500 سال بعد وہیں پڑا رہا۔ آپ کے بعد آنے والے سارے بزرگ اسی ممبر پہ بیٹھتے رہے۔ آپ نے وہ تو تڑوایا نہیں، لیکن یہ والا ممبر فوراً بنوایا۔ فوراً ہی کیوں تڑوا دیا؟ بیدار ہیں اگر فکرہ کہہ دو بھئی، توجہ فرمائیں گے اگر فکرہ حق ادا کر دیں گے، تائید کا حق ادا کریں گے سارے ہاتھ اٹھا کے بھئی فکرہ کہنا چاہتا ہوں، مولا سلامت رکھے۔ یا رسول اللہ وہ مسجد والا تڑوایا نہیں، یہ ابھی بنوایا تھا، ابھی تڑوا دیا۔ عجب نہیں کہ آواز رسول آئی، عرفان حیدر غلطی نہ کر، وہ ممبر ہے مسجد والا ممبر، اس پہ ہر کوئی چڑھ سکتا ہے، اور یہ والا جو غدیر میں بنا ہے یہ خاص ممبر ہے، یہ مولائیت والا ممبر ہے۔ ایک فوراً اس لیے تڑوا دیا اس پہ کوئی اور نہ چڑھ جائے، کیونکہ یہ ہے مولا والا ممبر، اس پہ یا میں چڑھ سکتا ہوں یا حیدر کرار چڑھ سکتا ہے۔ یہ ولایت والا ممبر ہے، یہ مسجد کا ممبر نہیں کہ جس کا جی چاہے ممبر پہ چڑھ جائے، یہ ولایت والا ممبر ہے یہ۔ اور دیکھو مولا بنایا ہے، لوگ کہتے ہیں علی کو مولا کیوں کہتے ہو اور کسی کو مولا نے کہا، علی کو مولا کیوں کہتے؟ ہم تو کسی کو مولا نہیں کہتے، تم فقط علی کو مولا کیوں کہتے ہو؟ اسی تے سارے انو رضی اللہ کہنے ہیں، تسی علی نو مولا کیوں کہتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں بھائی تھوڑا سا عقل سے کام لے لو، علی نے تھوڑی کہا ہے کہ مجھے مولا کہو، یہ تو نبی نے کہا ہے کہ اسے مولا کہا کرو۔ ہم تو نبی کی زبان کے محتاج ہیں، پیغمبر نے کہا، رسول نے کہا کہ اسے مولا کہو، ہم نے رسول کی زبان پہ اعتبار کر کے علی کو مولا کہا۔ اور دیکھیں جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے ہمارے مہمان ہیں، ہمارے نہیں، مولا حسین کے مہمان ہیں، ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میں بڑے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، کیونکہ میں شیعہ خطیب ہوں، مجھے حج ہے نا اس شیعہ ممبر سے شیعہ عقیدہ بیان کر دوں۔ حق ہے کہ نہیں بھائی؟ اجازت ہے کہ میں اپنا عقیدہ پڑھ دوں، مذہب جعفریہ کی ترجمانی کروں، اس ممبر سے شیعہ عقیدہ بیان کر دوں؟ بابا یہ اجازت ہے نا آپ کی کہ شیعہ عقیدہ بیان کروں؟ سنو ہمارا عقیدہ کیا ہے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، آج 224 میں کھڑے ہو کے حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے آج اپنے عقیدے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم ساروں کا عقیدہ یہ ہے حضرات، ہم شیعہ نے حیدر کرار کا اپنے مولا علی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ میرا مولا علی محمد مصطفیٰ کا نوکر ہے۔ آگے بھائی نہیں، عقیدہ اس سے آگے ہے، اس فکرے میں سارے شامل ہوں گے تو اگلا فکرہ پڑھوں گا، یہ تو سارے مان جائیں گے۔ عقیدہ اس سے آگے ہے، عقیدہ اس سے آگے ہے۔ حضرات ہم شیعہ نے حیدر کرار کا
علی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ میرا مولا علی محمد مصطفیٰ کا نوکر ہے. اگر بیدار ہے تو عقیدہ سنا، میرا مولا علی محمد مصطفیٰ کا نوکر ہے، اور آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی میرے مولا علی کا نوکر ہے. اللہ، یہ شیعت ہے، یہ مذہب شیعہ ہے. حق قوم زندہ باد ہوتی ہے. اللہ کبھی تمہارے ہاتھوں کو قیامت تک کبھی جھکنے نہیں دے گا، کیونکہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا عقیدہ کسی حجرے سے نہیں لیا. فخر کرو اپنے آپ پہ کہ تمہارا امام علی ہے، فخر کرو اس بات پہ کہ تمہارا مولا علی ہے. ہم نے اپنا عقیدہ کسی مولوی کے حجرے سے نہیں لیا، کسی مسجد کے حجرے سے بنا بنایا چھپا چھپایا عقیدہ ہمیں موصول نہیں ہوا. ہمارا عقیدہ مدینے کے باہر چوروں کے چھپنے والی جگہ سے نہیں آیا ہے، بلکہ ہم نے اپنا عقیدہ غدیر کے میدان سے محمد کے ہاتھوں سے لیا ہے. یہ مذہب جعفریہ ہے. ہمارا عقیدہ رسول کے ہاتھوں سے آیا ہے. رسول ہمارا مولا بنا کے گئے. رسول نے کہا ہے علی تمہارا مولا ہے، مصطفیٰ نے کہا ہے علی تمہارا مولا ہے. ہم تو رسول کی دہلیز پہ سجدے کرنے والے ہیں، ہم تو زہرا کے بابا کو سلام کرنے والے ہیں. کوئی باطمی، کوئی بندہ، کوئی میرا سنی بھائی، کوئی میرا کوئی بھی مسلمان بھائی کھڑا ہو کے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ مولانا آپ نے کیسے کہہ دیا، علامہ صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا. یہ بڑی وزنی بات ہے کہ مصطفیٰ کے صرف علی نوکر ہیں، علی صرف مصطفیٰ کے ہی نوکر ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی میرے مولا علی کے نوکر ہیں. ہے نا بندوں کو، کئی بندوں کو عجیب لگ گئی نا، بات عجیب لگ گئی نا. میں نے اپنا عقیدہ نہیں پڑھا، معصومین کی زبان سے عقیدہ پڑھا ہے. جو عقیدہ مصطفیٰ دے کے گئے ہیں وہ پڑھا ہے. میرے پاس عرض سے زیادہ وزنی دلیل ہے. مجھے 2 علموں کی قسم ہے، ہم نے کبھی ممبر سے وہ بات نہیں کی جس کی دلیل ہمارے پاس نہ ہو. کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی علی کا مولا کیسے ہے. اور اپنے عقیدے کی تلاشی لے مسلمان. کیا تیرے عقیدے میں یہ نہیں کہ سارے نبی آدم سے عیسیٰ تک کا میرا مصطفیٰ مولا ہے، سب کا مولا مصطفیٰ ہے؟ تو پھر مصطفیٰ نے کہا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. ہمیں کبھی کسی دلیل کی محتاجگی نہیں ہوئی، کیونکہ مانا سچوں کے دروازے کو ہے. مانا ان کو ہے کہ جنہوں نے کبھی نہ دنیا میں شرمندہ ہونا دیا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ آخرت میں جو عالم ہوگا وہ تیرے مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا. اور معصوم نے فرمایا اس کا ایک جو پھریرا ہے اس علم کا ایک طرف مشرق میں ہوگی، دوسری مغرب میں ہوگی، اور ہر کوئی اس کے سائے میں نہیں بیٹھے گا. بس وہ بیٹھے گا جو اس جگہ پہ اس کے سائے میں بیٹھتا ہے. ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا. آل محمد سے محبت شرط ہے، کوئی شرط نہیں اس علم کے نیچے آنے کی. اور آج مجھے تذکرہ کرنا ہے اس 7 برس کی حسین کی ضعیفہ بیٹی کا کہ جو تنہا مدینے میں رہ گئی. تنہا رہ گئی مدینے میں فاطمہ صغریٰ. آپ کی آنکھوں کا مشاہدہ ہے نا. اگر کسی گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہو تو سارے گھر میں رونق ہوتی ہے اس بچے کی وجہ سے. کبھی باپ کے پاس، کبھی وہ بچہ ماں کے پاس، کبھی دادا کے پاس، کبھی نانا کے پاس، کبھی دادی کی آگوش میں، کبھی چچا کی آگوش میں، کبھی ماموں کی آگوش میں. عزادارو ہائے ضرور کر دینا، جس گھر میں ایک بچہ ہو رونق ہوتی ہے. اور اگر 2-4 گھنٹوں کے لیے بھی کہیں بچہ چلا جائے تو سارا گھر پوچھتا ہے گھر ویران ہو گیا، ہمارا کھلونا کدھر چلا گیا، وہ بچہ کدھر چلا گیا. تو
ہائے نصیب ہے سیدوں کا اپنا جس گھر میں 84 بچے ہوں، 84 بچے، عزادارو فکرہ پڑھ دو اگر ہائے کرو گے، جس گھر میں 84 بچے ہوں اور 84 میں سے 83 چلے جائیں اور سگرا اکیلی رہ جائے، 83 بچے چلے گئے، اکیلی رہ گئی حسین کی بیٹی، 7 برس کی عمر ہے، 7 برس کی عمر میں رو کے کہتی ہے بابا مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، بابا میری کمر جھک گئی ہے، بخار کی علامات بہت تیز ہیں، تپ ہے جسم میں، بدن تپا ہوا ہے، بستر پہ لیٹی ہوئی ہیں، اور کل دربار پڑھا تھا، حسین دربار سے واپس آ گئے، دربار سے جب تک حسین واپس نہیں آئے، زینب عالیہ مسند پہ نہیں بیٹھی، کرسی پہ نہیں بیٹھی، اپنے صحن میں کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں، ادھر دروازہ حویلی کا کھولا ہے، بی بی اندر داخل، مولا حسین اندر داخل ہوئے ہیں، تڑپ کے بی بی دوڑتی ہوئی مولا کے قریب بھی جا کے بھیا کے دامن کو پکڑ کے بھیا کیا کہا دربار میں، بھیا دربار میں آپ کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی، بھیا کیا بات ہوئی دربار میں آپ کے ساتھ، حسین کی آنکھیں برس رہی تھی، رو کے کہا زینب حوصلے سے سننا، دربار میں کہا گیا ہے اب تجھے ماں کی قبر پہ رہنے نہیں دیں گے، اب تمہیں نانا کی قبر پہ چراغ نہ جلانے دیں گے، اگر تم بچنا چاہتے ہو تو مدینہ چھوڑ کے جانا ہوگا، اپنی نانا کی قبر کو سلام کرنا ہوگا، ماں کی قبر کو چھوڑنا ہوگا، جیسے ہی یہ لفظ سنے ہیں زینب عالیہ نے اپنی چادر سے، ہائے حوصلہ ہے نا بہن کا، اپنی چادر سے بھائی کی آنکھیں صاف کر کے کہتی ہے تو نہ رو، تو نہ رو، تو روتا کس بات پہ ہے، سنو گے عزادارو حسرت مولا حسین کی، رو کے کہتے ہیں محاذ 2 ہے میں تنہا رہ گیا ہوں، میں 5 تن کا اکیلا رہ گیا ہوں، محاذ 2 ہے میں تنہا رہ گیا ہوں، کہا کون کون سے 2 محاذ ہیں، کہا ایک محاذ کا نام کربلا ہے، دوسرے محاذ کا نام شام، ہائے غربت، ہائے غربت، ایک محاذ کا نام کربلا ہے، دوسرے محاذ کا نام ہے شام، اور رو کے کہنے لگی زینب عالیہ بھیا نہ رو، بس یہ بتا ان دونوں میں سے مشکل کون ہے، آج تیری جرت کو میرا سلام ہے بی بی، آقا زادی آپ کی عظمت کو ہمارا سلام ہے، کہا یہ بتا ان دونوں میں سے مشکل کون ہے، حسین فرمانے لگے مشکل تو دونوں ہیں، لیکن کربلا والے تو کربلا میں چپ کر کے سو جائیں گے، شام کے لوگ بڑے ظالم ہیں، وہ مسافروں کو بھی پتھر مارتے ہیں، مہمانوں پہ آگ گرا دیتے ہیں، وہ مدینے کے لوگ، شام کے لوگ بڑے ظالم ہیں، عزادارو سنو گے زینب کا حوصلہ، رو کے کہتی ہے تو نہ رو، اپنے بیٹوں کو ساتھ ملا کے تو چپ کر کے کربلا میں سو جانا، مجھے بس سکینہ دے دینا، شام کا بازار جانے اور زینب جانے، اجرک من اللہ جعلنا من الباقین فی مجلس عزائل حسین، شام کے بازار جانے اور زینب جانے، شرابی کا دربار جانے اور زینب جانے، تو نہ رو اپنے بیٹوں کے ساتھ کربلا میں سو جانا، ایک بار زینب نے کنیز کو بلایا، 2 کرسیاں صحن اطہر میں بلائی گئی، 2 کرسیاں منگوائی گئی، دونوں برابر میں رکھی گئی، ایک کرسی پہ زینب نے کہا حسین اس کرسی پہ بیٹھ جائیے، حسین کرسی پہ بیٹھے ہیں، حسین کرسی پہ بیٹھے ہیں، مولا سلامت رکھے 10 منٹ کی زحمت ہے، ایک دفعہ حسین کرسی پہ بیٹھے ہیں، دوسری کرسی پہ عالیہ خود بیٹھی ہے، جب دونوں کرسیوں پہ بیٹھ گئے، عالیہ نے رو کے کہا بھیا جب محاذ 2 ہیں، فوجیں بھی تو 2 ہونی چاہیے نا، فوجیں بھی 2 ہونی چاہیے، کپ کپی تاری ہو گئی حسین کے بدن پہ، حسین کا رنگ پیلا ہو گیا، حسین کا رنگ زرد ہو گیا، کہا ہے زینب تیرے پاس بھی کوئی اپنی فوج ہے، زینب تیرے پاس بھی کوئی فوج ہے، ایک بار کہنے لگی بھیا تو اپنے سپاہی گنوا، میں اپنے سپاہی گنوا دیتی ہوں، عزادارو مجھے نہیں پتا آپ نے کیسے سننا ہے کیسے استقبال کرنا ہے، کہا تو اپنے سپاہی گنوا، میں اپنے سپاہی گنوا دیتی ہوں، سنو گے عزادارو، حسین نے کہا سن لے زینب، پھر کربلا میں میرا ایک سپاہی ایسا ہوگا جس کے دونوں بازو دریا کے کنارے قلم ہو جائیں گے، مشکیزہ اتر جائے گا، میں بھیا کے بازو اٹھاؤں گا، عزادارو تم کیسے سنو گے، زینب
کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا بھیا تیرے ایک سپاہی کے بازو قلم ہوں گے، ابھی تیری گردن کا خون بند نہیں ہوگا، میرے 120 سپاہیوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی جائیں گی، اور میرے 120 سپاہیوں کو ہاتھ کرے اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ سینے پہ ہاتھ مارو، سارے ہائے کر کے سینے پہ ہاتھ مارو۔ مولا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رونے دے، آپ کو آپ کے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ اگلا فقرہ پڑھوں اگر اجازت دیتے ہو، اگر سارے ہائے کرو گے تو اگلا فقرہ پڑھ دو بھائی جان، اگر سارے ہائے کر دو گے تو اگلا فقرہ پڑھو۔ یہ مصائب کے دن ہے، کل سے ہم نے خون میں اترنا ہے، کل سے شہادتیں شروع ہو جائے گی۔ آج جتنا مسافروں کو رو سکتے ہو ہائے کر لو، آج مسافروں کو ہائے کرو نا۔ حسین نے کہا زینب کربلا میں میرا ایک سپاہی ایسا بھی ہوگا، ایک رات کا دلہا ہوگا، ابھی زندہ ہوگا، ادھر والے گھوڑے ادھر دوڑ جائیں گے، ادھر والے گھوڑے ادھر دوڑ جائیں گے، میں تڑپ تڑپ کے کہوں گا اور قاسم آواز دو اور میرے بھیا کی نشانی، ہائے میرے حسن کا یتیم، میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا، لیکن عالیہ کرسی سے کھڑی ہو گئی، ایک بار تڑپ کے کہنے لگی مجھے انہی ٹکڑوں کے پاک خون کی قسم ہے، ابھی ٹکڑے تڑپ رہے ہوں گے کہ تیری بیٹی کا جہیز لوٹنے والے آ جائیں گے، میں رو رو کے کہوں گی ہائے فاطمہ زہرا کی بیٹیاں، ہائے محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں، ہائے حیدر قرار کا اجرکم من اللہ۔ کہ ایک بار سینے پہ ہاتھ مارو، مولا آپ کے ماتم کو قبول کرے۔ آخری فقرہ کہنا چاہتا ہوں، ایک بار حسین مولا نے کہا، مولا حسین نے ایسا فقرہ کہا، زینب سے کرسی پہ نہ بیٹھا گیا۔ حسین کہتے زینب کربلا میں میرا ایک سپاہی ایسا بھی ہوگا، الال اوزن من الاوزن، میرے ہاتھوں پہ ہوگا کہ تیر سے اس کان سے اس کان تک ذبح ہو جائے گا، آئے قربان، اس کان سے اس کان تک ذبح ہو جائے گا۔ اب زینب سے کرسی پہ نہ بیٹھا گیا، چادر اتر گئی، رو کے کہا تیرا ایک سپاہی اس کان سے اس کان تک ذبح ہوگا، میرا ایک سپاہی ایسا بھی ہوگا کہ کربلا سے شام تک اس کے کانوں کا خون بند نہیں ہونا۔ رو رو کے کہے گی چچا میں غریب ہو گئی، ہائے میں یتیم ہو گئی، ہائے میرا چولہا جل گیا، چچا میرا چھڑانے والا کوئی نہیں رہ گیا، ہائے میرا بابا مارا گیا، ہائے سکینہ غریب ماتم حسین۔